بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی اور یو اے کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نیوز آپ کو پہلے کی طرح دن کے آغاز سے پہلے اور وقت سے پہلے ہی سینڈ کی جا رہی ہے تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں۔ یہ یو اے دبئی کی خبروں کا پارٹ 1 ہے۔ اگر آپ پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پر آپ کے ضروری سوالات کے جواب بھی دیے گئے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر لنک پر کلک کر کے آپ پارٹ 2 کی ویڈیوز بھی ایزی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 پر یو اے گورنمنٹ کی جانب سے تمام پاکستانیوں کے لیے ایک بہت ہی بری خبر جو وہ شائع کی جاتی ہے کہ پاکستان سے یو اے جانے والی پروازیں عارضی طور پر ابھی بھی معطل رہیں گی۔ تو اماراتی سول ایسوسی ایشن کے مطابق 3 جولائی کو پروازیں بحال کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق اس وقت پاکستان سے ہزاروں اقامہ ہولڈرز جو ہے وطن واپس امارات جانے کے منتظر ہیں، تاہم انہیں ایک بار پھر انتظار کی سولی پر لٹکنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان سے امارات آنے والی پروازیں عارضی طور پر پابندی جو وہ لگا دی گئی ہے۔ اماراتی سول ایسوسی ایشن کے مطابق 3 جولائی کو پروازیں بحال کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اس پر اماراتی سرکاری خبر رسائی ایجنسی وام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جنرل سول ایسوسی ایشن اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ بروز سوموار سے پاکستان سے امارات آنے والی پروازوں پر عارضی پابندی جو وہ لگائی جا رہی ہے، اور یہ پابندی اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک مسافروں کے کرونا ٹیسٹ کے حوالے سے کوئی خصوصی لیب قائم نہیں کی جائے گی۔ تو سول ایسوسی ایشن اتھارٹی کا مزید کہنا تھا کہ یہ عارضی پابندیاں جو ہے پاکستان سے امارات آنے والے مسافروں کی صحت اور زندگی کے تحفظ کو یقینی بنانے کی خاطر جو عائد کی گئی ہیں۔ انہوں نے اس بارے میں مزید اپڈیٹ دیتے ہوئے کہا کہ جب تک کرونا ٹیسٹ کے لیے خصوصی لیب نہیں قائم کی ہو جائے گی تب تک تمام اماراتی ایئرپورٹس پر کسی پرواز کو اترنے کی اجازت نہیں ہوگی جو کہ پاکستان سے آئے گی۔ یہ پابندی ٹرانزٹ مسافروں پر بھی لاگو ہوگی، تاہم مسافروں کو اپنی فلائٹس ری شیڈول کروانے کے لیے متعلقہ ایئر لائن سے رابطہ کرنے کی بھی تاکید کر دی گئی ہے۔ اب واضح ہے کہ چند روز قبل جو ہے ایمریٹس ایئر لائنز نے بھی پاکستان سے امارات جانے والی پروازوں میں سوار پاکستانیوں میں کرونا کی تشخیص کے حوالے سے پاکستان سے امارات کے لیے پروازیں بھی معطل کر دی تھیں، جس کے بعد فلائی دبئی اور اتحاد ایئر ویز نے بھی پاکستان سے امارات کی پروازیں اب معطل کر دی ہیں۔ تو فلائی دبئی کے مطابق ایئر لائنز نے پاکستان میں بڑھتے ہوئے کرونا وائرس کے باعث پاکستان سے مسافر نہ لے جانے کا فیصلہ کیا ہے اور 25 جون سے صرف دبئی سے پاکستان مسافروں کو لایا جائے گا۔ دوسری جانب اتحاد نے بھی پاکستان سے جانے والی پروازیں فوری طور پر معطل کر دی ہیں، اور اتحاد ایئر ویز کے مطابق یو اے سے پاکستان آنے والے مسافروں والی پروازیں اور اتحاد ایئر ویز کی کارگو سروس مکمل طور پر اس بارے میں جاری رہے گی۔ تو یہ تازہ نیوز اپڈیٹ جو ہے سوموار والے دن جو ہے وہ لاگو کی گئی تھی سول ایسوسی ایشن اتھارٹی کی جانب سے جو کہ یو اے میں ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا ہے کہ جب تک کوئی لیب جو ہے وہ نہیں بن جاتی، اس کے لیے خصوصی لیب کہ کرونا کا ٹیسٹ جو وہ کیا جائے گا، اس کے بعد جس کی نیگیٹو رپورٹ آئے گی اسے ہی جانے کی اجازت ملے گی۔ جب تک وہ نہیں بن جاتی اس حوالے سے ہم جو ہے ابھی شیڈول اوپن نہیں کر سکتے۔ لیکن اس بارے میں 3 جولائی کو فیصلہ بھی ہونا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو جلدی اپڈیٹ دیں گے۔ تو اس کے بعد ابوظہبی سے ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ شیئر کرتے ہیں کہ ابوظہبی گورنمنٹ نے ایک تازہ ترین نیوز جو ہے وہ شیئر کی ہے۔ ان کے مطابق 1,80,000 کارکنوں کو مفت کرونا وائرس کے ٹیسٹ جو وہ کیے گئے ہیں اور ان کے بعد انہیں گھر بھی واپس بھیج دیا گیا ہے، ان کی مدد کی ہے۔ تو اس بارے میں تازہ ترین رپورٹ کے مطابق حکام نے بتایا کہ ابوظہبی حکومت نے پچھلے 3 ماہ میں 1,80,000 سے زیادہ نیلے رنگ کے کارکن یعنی کہ لیبر حضرات کو اپنے ملکوں کو واپس اڑان بھرنے میں مدد بھی فراہم کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان مزدوروں جن میں سے بہت سارے اپنے وظائف و وبائی بیماری سے محروم ہو گئے اور کووڈ-19 کرونا وائرس پر مفت معائنہ بھی کیا گیا، اور جن لوگوں کو کرونا وائرس کے نتائج جو مثبت پیش آئے ان لوگوں کا فری علاج بھی کیا گیا۔ تو حکام نے یہ بھی یقین بنایا کہ وطن واپس آنے والے مزدوروں کو ان کی تنخواہوں اور خدمت سے متعلق اختتامی فوائد کی واپسی بھی جلد بنے گی۔ تو اس بارے میں صحت کے حکام نے گزشتہ ہفتے انکشاف کیا تھا کہ مصفہ میں 5,70,000 کووڈ-19 کرونا وائرس کے ٹیسٹ جو ہے وہ بھی کیے گئے تھے، اور اس طرح مکینوں خصوصاً نیلے رنگ کے کارکنوں یعنی کہ لیبر حضرات اس وائرس کے پھیلاؤ پر مکمل طور پر مشتمل ہیں۔ تو ابوظہبی ایمرجنسی اینڈ کرائسس مینجمنٹ کمیٹی برائے کووڈ-19 نے محکمہ صحت اور ابوظہبی محکمہ کے ساتھ مل کر کارکنوں کو اقتصادی ترقی کے حقوق اور تحفظ اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے متعدد پروگرام بھی تیار کرنے میں کام کیا ہے۔ تو کمیٹی نے ایک بیان میں کہا کہ کارکنوں کو متعدد زبانوں اور مختلف ذرائع سے کورونا وائرس کووڈ-19 وبائی بیماری کے بارے میں آگاہی جو وہ فراہم کی گئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو اس بیماری سے کیسے بچا سکتے ہیں تاکہ وہ بھی محفوظ رہیں اور اپنے پیاروں کو بھی اس سے محفوظ بنائیں۔ تو یہ یو اے گورنمنٹ کی جانب سے ابوظہبی میں ایک نیوز اپڈیٹ جو وہ شیئر کی گئی تھی کہ ان لوگوں نے 1,80,000 کے قریب جو ہے کرونا وائرس کے فری ٹیسٹ جو وہ کیے گئے، اور ان لوگوں کے جن کے
پازیٹیو رسپانس بھی ہے، ان لوگ کا فری علاج کیا اور انہیں واپس بخار بھیجنے میں ان کی ہیلپ بھی کی ہے۔ تو اس کے بعد نمبر 3 پر بات کرتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات میں براہ راست فروخت شروع ہونے کے چند گھنٹوں کے بعد ہی وندے بھارت مشن کے تمام ٹکٹ وہ فروخت ہو گئے۔ اس بار میں کووڈ-19 کے قواعد کے سبب ایک مقررہ وقت میں صرف 2 سے 3 افراد کو دفتر کے اندر جانے کی اجازت وہ دے دی گئی تھی۔ تو اس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق سوموار کے روز ٹکٹ کے دفتر میں ایئر انڈیا کے ایک افسر نے خلیج ٹائمز کو بتایا کہ ہندوستان کے کئی شہروں کے لیے خصوصی پروازوں کے ٹکٹ براہ راست فروخت شروع ہونے کے صرف چند گھنٹوں کے بعد ہی مکمل طور پر فروخت وہ کر دیے گئے، اور انہوں نے اس بارے میں بتایا کہ لکھنؤ، دہلی، حیدرآباد کے لیے پروازیں جو کہ وندے بھارت مشن کے فیز 4 کا حصہ ہیں اب مکمل طور پر ان کی ٹکٹیں وہ بک ہو چکی ہیں۔ تو اس بارے میں افسر نے بتایا کہ صرف کیرلا کے شعبے میں ہی ٹکٹ دستیاب ہے، لیکن وہ نشستیں بھی اب تیزی سے مکمل طور پر بک ہوتی جا رہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں ہندوستانی سفارت خانہ نے اتوار کے روز اعلان کیا تھا کہ ہندوستانی اخراج جنہوں نے مشنوں کے ساتھ اندراج کیا تھا وطن واپسی کی پروازوں پر پہلے آنے اور پہلے خدمت کی بنیاد پر نشستیں حاصل کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ وطن واپسی کی لازمی شرائط کو مکمل طور پر پورا کریں۔ تو اس بارے میں مزید بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایئر انڈیا کے افسر نے بتایا کہ 15 جولائی تک بکنگ کھلی ہوئی ہیں، بہت سارے بکنگ آن لائن وہ کر دی گئی تھیں، اب باقی ٹکٹ ہندوستان کے کونسل جنرل کے ذریعے ہمارے پاس بھیجے جائیں گے۔ تو اس بارے میں مزید اپڈیٹ دیتے تو انہوں نے کہا ہے کہ سوموار کی صبح سویرے دبئی کے شہر دائرہ میں ایئر انڈیا کے ٹکٹ دفتر کے بعد لوگوں کی فوج وہ جمع ہو گئی تھی۔ صبح 8:15 تک سینکڑوں افراد نے دفتر کے دونوں اطراف ایک لائن بنائی۔ حالانکہ یہ ٹائم 9 بجے کا تھا اور 9 بجے ہی دفتر وہ کھلنا تھا۔ یہ قطاریں دائیں بائیں صلاح الدین میٹرو اسٹیشن اور بائیں جانب سٹی اسٹار ہوٹل دائرہ تک وہ پھیلی ہوئی تھیں۔ دور دراز کے معاشرتی قوانین کے ساتھ مقررہ وقت پر صرف 2 یا 3 افراد کو ہی دفتر اندر جانے کی اجازت وہ دے دی گئی تھی۔ تاہم ان میں سے بہت سارے افراد کو خالی ہاتھ گھر لوٹنا پڑا، کیونکہ یوپی کے لکھنؤ سے تعلق رکھنے والے ایک کارکن نے بتایا کہ میں صبح 6 بجے یہاں اس امید پر پہنچا تھا کہ لکھنؤ میں ٹکٹ ملے گا، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ لائن شروع ہونے سے پہلے ہی ٹکٹ فروخت کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس بارے میں ان کے روم میٹ نے بھی مزید بتایا کہ لکھنؤ جانے والے چارٹر پروازوں کی قیمتیں اس وقت 1500 درہم کے قریب ہیں، جو کہ ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس وندے بھارت مشن فیز 4 کی تھی، جس میں تمام ٹکٹ صرف چند گھنٹوں کے اندر ہی بک گئے تھے۔ تو اس کے بعد نمبر 4 پر متحدہ عرب امارات میں واپسی آنے والے رہائشیوں کو کرونا وائرس کووڈ-19 منفی ہونا ضروری ہوگا، تبھی جا کر وہ انٹر ہو سکتے ہیں، وگرنہ وہ انٹر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو اس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق انہوں نے کہا کہ ٹیک آف کے 72 گھنٹوں کے اندر جن افراد کو بھی کرونا وائرس کووڈ-19 کا ٹیسٹ نہیں لیا جاتا، ان کو ہوائی جہاز میں سوار ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ اتوار کے روز قومی ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور فیڈرل اتھارٹی برائے شناخت اور شہریت کے 1 جولائی سے شروع ہونے والے جائز ویزوں کے باشندوں کے لیے اعلان کردہ کلیدی رہنما خطوط کا ایک حصہ ہے۔ حکام نے بتایا کہ کووڈ-19 ٹیسٹ دنیا بھر کے 17 ممالک میں 106 شہروں میں پھیلی ہوئی تسلیم شدہ لیبارٹیز میں لیا جانا چاہیے، اور دوسرے اور تیسرے مرحلے کے حصے کے طور پر جلد ہی مزید ممالک کو اس فہرست میں شامل کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید اس بارے میں کہا کہ جو رہائشی ان فہرست وہ جانا چاہتے ہیں کہ تسلیم شدہ لیبارٹیز وہ کون سی ہیں اور کس لیبارٹی سے وہ ٹیسٹ کروائیں ان کو، تو اس کے لیے انہوں نے www.smartservices.ica.gov اور .ae پر جا کر تسلیم شدہ لیبارٹیز کی لسٹ وہ چیک کر سکتے ہیں اور ان لیبارٹیز سے اپنا ٹیسٹ کروائیں، وغیرہ دوسری لیبارٹیز جو ان کی لسٹ میں موجود نہیں ہے ان کا ٹیسٹ منظور نہیں کیا جائے گا۔ تو نمبر 5 پر بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ تو اس بارے میں کالعدم گروپ BLA نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی عمارت پر حملے کا دعویٰ کیا ہے، جس میں 4 اہلکار مکمل طور پر اب ہلاک ہو گئے ہیں۔ حملہ آوروں نے 2 محافظ اور ڈیوٹی پر مامور ایک پولیس اہلکار کو بھی شہید کر دیا تھا، اور پولیس نے بتایا کہ سوموار کے روز کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی عمارت پر مسلح افراد نے 2 محافظوں اور ایک پولیس اہلکار کو شہید کر دیا۔ اس سے پہلے کہ سیکورٹی فورسز نے 4 حملہ آور کو مکمل طور پر ہلاک کر دیا ہے۔ تو صبح بلوچستان سے علیحدگی پسند مذمت کاروں یعنی کہ بلوچ لبریشن آرمی جسے BLA نے ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں ذمہ داری قبول کی ہے، لیکن رائٹر نے اس دعوے کی صداقت کی تصدیق کرنے کے قابل نہیں ہے، اور اس گروپ کے ترجمان اس بارے میں کوئی بھی تبصرہ کرنے کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس آج کی تازہ ترین UAE کی دبئی کی خبریں۔ اگر آپ نمبر 2 نیوز وہ دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ اس کا پارٹ 2 ہے، تو آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر پارٹ 2 بھی دیکھ سکتے ہیں۔
تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں آپ سے کل والے دن ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ. دیجیے اجازت. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.